نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم صحیح بخاری کر رہے ہیں، کتاب الوضو میں ہے اور آج کی حدیث 183 ہے۔ تو چونکہ اس حدیث میں جو باب باندھا ہے امام بخاری نے وہ بہت اہم ہے اور اس کا واسطہ ہم سب سے پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو میں آج کے جو کلاس ہے اس کو میں تھوڑا سا اس انداز میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس ٹاپک پر ایک طرح سے پورا لیکچر بن جائے، اس لیے مجھے تھوڑا سا آج زیادہ چیزیں بتاؤں گی میں اس حدیث کے علاوہ بھی انشاءاللہ۔ باب جو ہے امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ ہے باب قراءۃ القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ تو ترجمہ کیا ہے کہ قراءت قرآن کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا جبکہ انسان کو حدث ہو جائے یا اس کے علاوہ۔ تو اب اس کا کیا سمجھے، اس باب کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں حدث کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ حدث کیا ہوتا ہے؟ تو حدث جو ہے وہ انسان کی وہ حالت ہے جس میں وہ طہارت پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اور یہ طہارت جو ہے یہ حکمی طہارت ہے، یعنی کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں ہمیں فرمایا وضو کی آیت نازل فرمائی، جہاں پر سورہ مائدہ آیت 6 میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو اور کوہنیوں سمیت دھو لو، یعنی کہ وضو کا طریقہ بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مگر ساتھ ہی کیا بتایا کہ یہ نماز کے لیے جب اٹھو تو تم وضو کر لو۔ تو اس سے کچھ پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وضو ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو طہارت کے حکم میں لے آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حکمی طور پر اس کو طاہر بنا دیتا ہے، پاک بنا دیتا ہے، اور یہ خاص پاکی ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سامنے بندہ نماز میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے جسے کھڑا ہے وہ، اور اس وقت اس کو یہ مکمل پاکی کی حالت چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب انسان کو حدث ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت وہ اس مکمل پاکی پر نہیں ہوتا جس میں وہ نماز پڑھ سکے، ٹھیک ہے؟ تو حدث میں اب طاہر نہیں ہے انسان، طہارت کی حالت میں نہیں ہے، پاکی کی حالت میں نہیں ہے، تو اس میں بھی مزید دو طریقے ہوتے ہیں، دو اس کے بھی حالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان نے وضو کیا تھا اور اس کے بعد کوئی ایسا چیز ہوئی جس سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے؟ تو وضو ٹوٹنے کے ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں کہ کس چیز سے وضو ٹوٹتا ہے، ہوا خارج ہونے سے، گہری نیند سو جانے سے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی چیزیں جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اب باوضو انسان کا جب ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جس سے اس کا وضو ٹوٹتا ہے تو وہ اس کو حدث کہتے ہیں کہ اس کو حدث ہے، مگر وہ حدث اصغر ہوتا ہے۔ اصغر کا مطلب چھوٹا، یہ چھوٹا حدث ہے، یعنی کہ انسان کو کوئی اور طہارت کا ایشو نہیں تھا، صرف اس کا وضو نہیں تھا تو اس نے وضو کیا۔ اچھا، لیکن حدث کا ایک اور درجہ ہوتا ہے جس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے۔ حدث اکبر وہ درجہ ہوتا ہے جس میں انسان صرف وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اب اس کو غسل بھی کرنا ضروری ہے۔ غسل کے بعد پاکی اس کو ہوگی، وضو کر کے غسل کر کے جب وہ پاک صاف ہوگا، جب وہ جو ہے مکمل طہارت پر ہوگا۔ اور ایسی طہارت جو ہے اس کو حدث سے، اگر اس حالت میں اس میں سے کسی حالت میں انسان آ جاتا ہے، اور اس میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ جنابت کا واقعہ ہونا، انسان شوہر اور بیوی کی قربت کے بعد جو انسان کو پاکی کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کو جنابت کہتے ہیں۔ تو ایک تو جنابت ہے، دوسرا عورت کو حیض آ جانا یا اولاد کی ولادت کے بعد جو کچھ عرصے تک عورت کی جو حالت ہوتی ہے اس کو نفاس کی حالت کہتے ہیں، جو عام طور پر 40 دن کچھ عورتوں کے لیے ہوتے ہیں تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ تو یعنی جنابت، حیض اور نفاس کی حالت واقعہ ہو جانا، اب وہ ایسی حالت ہوتی ہے جس میں انسان
صرف وضو کر کے اٹھ کے وضو کر لے تو وہ نماز کے قابل نہیں ہوتا، اس کو غسل بھی ضروری ہے، اس وجہ سے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حدث کے دو درجے ہیں، یہ ہم نے سمجھا۔ اچھا، اب امام بخاری کے باب کی طرف واپس آتے ہیں کہ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ باب کتاب قرآن کی تلاوت کرنا حدث کے بعد، جب حدث ہو جائے جب، تو امام بخاری نے یہاں پر حدث اصغر اور حدث اصغر دونوں کو شامل کیا ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں 305 نمبر پر حضرت عائشہ کی ایک حدیث لائے جس میں حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے، وہ ثابت کیا ہے۔ اور اس میں جو حدیث پیش کی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان کو حیض ہو گیا، اب وہ رو رہی تھی، ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ یہ حج کے لیے میں آئی ہوں، اب میں کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر یہ حالت رکھی ہے اور تم اس میں پریشان نہیں ہو، تم ہر چیز کرو جو حاجی لوگ کرتے سوائے طواف کے، کہ طواف تم اس حالت میں نہیں کر سکتی ہو، طواف کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے، مکمل پاکی ضروری ہوتی ہے۔ تو لیکن حاجی لوگ دیکھیں، تمام علماء اس بات پر اتفاق ہے کہ حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج پر جاتے ہیں، تو وہ لوگ تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام حاجی لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف طواف کا ذکر فرمایا کہ طواف کے علاوہ باقی سارے کام کرو۔ تو ایکچولی نفلی نماز بھی منع ہے اس دوران، مگر نفلی نماز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اس حدیث میں نہیں فرمایا، کیونکہ نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی واضح فرما دیا ہے کہ کوئی بھی نماز جو ہے بغیر وضو کے نہیں ہوتی۔ تو یہ مسئلہ تو پہلے ہی سے معلوم تھا حضرت عائشہ کو، تو صرف ان کو طواف کا مسئلہ نہیں پتہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح سے سمجھایا کہ آپ سب کچھ کریں، صرف طواف نہ کریں۔ تو اس پر علماء نے اور امام بخاری نے بھی یہ مسئلہ ثابت کیا کہ حیض کے دوران عورت قرآن پڑھ سکتی ہے، کیونکہ حاجی قرآن پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان حج کے لیے جائے اور قرآن نہ پڑھے۔ اچھا، تو اب امام بخاری نے چونکہ اپنی کتاب میں یہ مسئلہ ثابت کیا، اس لیے امام بخاری کا اپنا موقف کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت، دیکھیں اب یہاں پر تلاوت کہہ رہی ہوں میں، یعنی زبانی یاد ہو قرآن تو زبانی پڑھے یا قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھے انسان، مگر اس میں قرآن کو چھونے کا اس میں مسئلہ جو ہے دوسرے علماء نے الگ سے بیان کیا ہے، لیکن امام بخاری نے قرآن کو چھو سکتے یا نہیں چھو سکتے ایسی حالت میں، اس میں امام بخاری کا اپنا موقف یہ ہے کہ قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ ہے کہ چونکہ ایسی کوئی صحیح حدیث اس لیول کی امام بخاری کو نہیں ملی جس کو امام بخاری صحیح کہہ سکے، تو صحیح حدیث کی غیر موجودگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا ہو کہ ایک حائضہ یا نفاس والی عورت یا پھر جنبی آدمی جو ہے وہ قرآن کے آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث میں اصل میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کو زبانی بھی پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو دیکھ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن کو چھوا بھی جا سکتا ہے، ان تمام حالتوں میں، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ تو اب انشاءاللہ اس پر میں مزید بات کروں گی کہ دوسرے علماء نے جو کہ کیا رائے ہے اس کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ابھی ہم حدیث پڑھ رہے ہیں امام بخاری کی، اس لیے صرف امام بخاری کا موقف میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ امام بخاری نے اس حدیث میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ حدث ہو جائے، چاہے پھر اس حدث میں انسان کا وضو ٹوٹ گیا ہو صرف، یا حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو، اور یا پھر ایون جنابت کی حالت بھی ہو، لیکن چونکہ جنابت کی حالت دیکھیں ایسی ہوتی ہے کہ انسان اختیاری حالت ہے، اس میں انسان کو اختیار ہے کہ اٹھ کر وہ وضو کر لے پہلے، اس کے بعد ہی سب غسل کر لے، اس کے بعد ہی جو بھی عبادت کرنی ہے کرے، تو وہ زیادہ طہارت کی حالت ہوگی۔
لیکن حیض اور نفاس کے معاملے میں امام بخاری کا یہی موقف ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ انسان کا تعلق مکمل، جیسے ایک عام انسان کا ہوتا ہے طہارت حاصل کرنے کے بعد جس طرح قرآن سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح حدث کی حالت میں ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور دیکھیں جائز اور افضل میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک چیز جائز ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس کام سے خود کو محروم نہ کرے۔ اگر انسان اس حالت میں ہے اور پھنسا ہوا اس حالت میں، اب دیکھیں عورت تو حیض کی حالت میں کافی دنوں تک رہتی ہے، اور مرد اور نفاس میں تو اس سے بھی زیادہ دن تک رہتی ہے، تو اب وہ ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے جس میں عورت صرف وضو کر کے پاک نہیں ہو سکتی۔ تو اب ان حالتوں میں ایک مجبوری کی حالت میں عورت اپنے آپ کو قرآن سے محروم نہ کرے، قرآن سے فائدہ اٹھانے سے خود کو محروم نہ کرے، یہ جائز ہے۔ یعنی کہ جائز میں اور افضل میں ہم کو فرق سمجھنا ضروری ہے۔ افضل کیا ہے قرآن کے بارے میں کہ قرآن جو ہے وہ عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ کوئی مسلمان قرآن کی اگر اس کو قرآن کریم کی اگر اس کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے۔ قرآن ہم کو سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور اس کی عزت اور اس کی عظمت اور اس کا لحاظ جو بھی اس کے لیے ہمیں کرنا ہے، طہارت کا بندوبست کرنا ہے، وہ ایک افضل ترین درجہ ہے۔ اور انسان اگر کوئی مجبوری میں مبتلا نہیں ہے، حیض نفاس یا جنابت وغیرہ کی حالت میں نہیں ہے، صرف وضو کا مسئلہ ہے، تو وضو میں سستی نہ کرے اور انسان باوضو ہو کر ہی قرآن کو پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ اس میں امام بخاری کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ امام بخاری ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایک جائز چیز ہے، اگر ہم جائز چیز کو ہم حرام کر دیتے ہیں، ناجائز کر دیتے ہیں تو ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا صحیح مسلم کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو قرآن ہی ہے، یعنی قرآن نے جو طریقہ سکھایا زندگی گزارنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اپنی زندگی میں اپنا کر ہمارے لیے ایک نمونہ بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر ہمیں چلنا ہے، اور ہم قرآن کو اتنا عرصہ تک چھوڑ دیا کریں گے تو ہم اپنے آپ کو محروم کر دیں گے۔ قرآن ہماری زندگی میں ہمارے لیے اوڑھنا بچھونا ہونا چاہیے، اور ایک مومن قرآن کے بغیر کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے مومن کی زندگی میں کہ قرآن کے بغیر وہ گزارے۔ تو اگر ہم بہت زیادہ غلو کریں گے، اپنے اوپر سختی کی پابندیاں لگائیں گے جو کہ قرآن اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو محروم کریں گے۔ یہ امام بخاری کا موقف ہے۔ یہ یاد رہے میں امام بخاری کے حوالے سے سمجھا رہی ہوں ابھی، ٹھیک ہے؟ ہم دوسرے علماء کی بات ابھی نہیں کر رہی ہوں۔ دوسرے علماء نے اپنے دلائل جو بھی پیش کیے وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گی اس حدیث کے۔ اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں۔ حدیث سے پہلے امام بخاری باب میں کچھ اور جیسے اپنی عادت کے مطابق کچھ اقوال لائے ہیں، مختلف علماء کے اقوال اور صحابہ کے اقوال لائے ہیں، جس سے وہ اپنے موقف کو تقویت دے رہے ہیں کہ میری بات میں صرف اکیلا نہیں ہوں، اپنی بات میں میرے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی یہ موقف رکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے ایک وقال منصور عن ابراہیم، اچھا ایک لفظ سمجھانا ہے مجھے یہاں پر مزید، پہلے میں آگے بڑھوں اس سے پہلے، یہاں پر ہے وغیرہ، ٹھیک ہے؟ وغیرہ سے کیا مطلب ہے؟ یعنی دیکھیں باب ہے قرأت قرآن کرنا حدث کے بعد، وغیرہ، اب اس کے علاوہ، تو اب اس کے دو معنی کیے گئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب ضمیر ہوتی ہے، یہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ہو ضمیر یا ہی ضمیر جو ہوتی ہے وہ پروناؤن ہوتی ہے، تو وہ کسی نہ کسی اسم کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ اردو میں ہم کہیں کہ زید آیا تو زید نے کھانا کھایا، زید نے پانی پیا، زید اٹھ کر وہاں گیا۔ اب ہم اس طرح نہیں بولتے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ایک بار زید کا نام لے کے پھر اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہم اس طرح کہتے ہیں۔ تو یہ ضمیر ہو بھی یہی فائدہ دیتی ہے۔ اب دیکھیں
کوئی بھی ضمیر ہوتی ہے اس کا تعلق اسم سے ہوتا ہے کسی، ٹھیک ہے، اور وہ عام طور پر قاعدہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو اسم ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کچھ علماء نے کہا کہ ہی ضمیر یعنی اس کے علاوہ کا مطلب ہے حدث کے علاوہ، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یعنی کہ قرآن کے علاوہ۔ اب ان دونوں سے اگر ہم ترجمہ کرتے ہیں تو کیا ترجمہ بنتا ہے؟ دیکھیں، جن لوگوں نے کہا کہ قرآن کی تلاوت کرنا حدث ہو جانے کے بعد وغیرہ ہی یعنی قرآن کے علاوہ، تو قرآن کے علاوہ یعنی ذکر اذکار کرنا، دعا مانگنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی خط میں لکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کی آیت ہے تو اس کو لکھنا۔ اب باوضو نہیں ہے تو کیا ہم وضو کریں پہلے پھر خط میں بسم اللہ لکھیں؟ تو نہیں، پہلے ہم بسم اللہ بھی اسی میں شامل ہے کہ حدث ہو گیا ہے لیکن ہم بسم اللہ لکھ رہے ہیں خط پر، تو یہ سارے کام جو ہیں وہ حدث کے ساتھ جائز ہیں۔ اس کو میں دوبارہ بولتی ہوں، جن لوگوں نے کہا کہ وہ ضمیر قرآن کی طرف جا رہی ہے تو انہوں نے ترجمہ کیا اس باب کا کہ قرآن کی تلاوت کرنا جبکہ حدث ہو انسان طہارت پر نہ ہو تو پھر قرآن کی تلاوت کرنا یا پھر قرآن کے علاوہ تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، دعائیں مانگنا یا قرآن کی کوئی آیت لکھنا، سلام کرنا، سلام بھی جو ہے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذکر کی اور دوسری صورتیں بھی جائز ہیں اور قرآن پڑھنا بھی جائز ہے، یہ باب ہو گیا۔ جن لوگوں نے کہا کہ حدث کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، انہوں نے کیا ترجمہ کیا اس باب کا کہ قرآن کی تلاوت کرنا جبکہ حدث یا اس کے علاوہ ہو۔ اب حدث کے علاوہ میں پھر کیا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ حدث کو پھر ہم وضو ٹوٹنے کا وضو باوضو نہ ہونا اور وغیرہ ہی یعنی کہ جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز، یہ تو یعنی کہ دوسرا معنی کیا ہو گیا کہ جب انسان کو طہارت نہیں ہے، چاہے اس کا وضو ٹوٹ گیا، چاہے وہ حیض، نفاس یا جنابت کی حالت میں ہے، ان حالتوں میں قرآن کی تلاوت کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ اور دوسرا پہلا معنی کیا بتایا تھا کہ قرآن پڑھنا، ذکر اذکار کرنا اور دعائیں مانگنا، سلام کرنا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا، یہ سارے کام کیا جائز ہیں جبکہ انسان جو ہے وہ مکمل پاکی پر نہیں ہے، یعنی باوضو نہیں ہے یا حیض، نفاس یا جنابت لاحق ہوئی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ یہ باب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب امام بخاری نے کچھ اقوال پیش کیے ہیں۔ وقال منصور عن ابراہیم، منصور نے ابراہیم کے حوالے سے بتایا کہ یعنی ابراہیم جو ہے وہ تابعی ہے، ٹھیک ہے، لا بأس بالقراءۃ فی الحمام، کہ حمام وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان نہانے کے لیے جاتا ہے، یہ بیت الخلاء نہیں ہے۔ حمام پہلے یہ ہوتا تھا کہ حمام میں جایا جاتا تھا، وہ حمام الگ ہوتا تھا جس میں غسل کے لیے جایا جاتا تھا اور بیت الخلاء الگ ہوتی تھی۔ تو حمام میں اگر انسان ہے تو اس کو قراءت کر سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ابراہیم تابعی نے کہا کہ ہاں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب آگے اس کی وضاحت بھی ہے، ابراہیم اسی قول کی وضاحت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر انسان نے ازار پہنی ہو تو اس کو سلام کر سکتے ہیں، اگر بالکل انسان نے کچھ کپڑے نہیں پہنے حمام میں تو اس وقت وہ قرآن نہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ثابت ہوا، یا ان دو سے امام بخاری نے کیا ثابت کیا کہ ابراہیم نخعی ہے، یہ ابراہیم کا جو قول ذکر کیا کہ ان کا جو موقف یہ تھا کہ ایون حمام میں بھی انسان ہے لیکن اس نے صرف اگر ازار پہنی، اور دیکھیں مردوں کا جو سطر ہوتا ہے وہ صرف ازار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی کمر سے نیچے تک گھٹنے تک کا اگر جسم ڈھکا ہوا ہے تو وہ اس کا سطر مکمل ہو جاتا ہے۔
تو اگر وہ عریاں نہیں ہے اور اس کا سطر چھپا ہوا ہے تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ حمام میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور حمام جو ہے وہ بیت الخلاء نہیں مطلب ہے، بلکہ غسل خانہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں انسان غسل کے لیے جاتا ہے۔ اور دوسرا جو قول انہوں نے پیش کیا وہ بِکَتْبِ الرَّسَالَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم وغیرہ لکھنا ہے، انسان کو خط لکھنا ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو وہ بھی جائز ہے، یہ دوسرا انہوں نے بتایا۔ اچھا، پھر وقال حماد عن ابراہیم، اب ان کانا علیہم ازار فسلم، اگر اس نے ازار، کسی انسان حمام میں کوئی اور انسان بھی موجود ہے تو اس نے اگر اس کا بھی سطر چھپا ہوا ہے، تمہارا بھی سطر چھپا ہوا ہے تو سلام کیا جا سکتا ہے، اور سلام بھی ذکر ہے، جیسے میں نے بتایا ایک دعا ہے، انسان کو رحمت کی دعا دیتا ہے انسان کسی کو، وَإِلَّا فَلَا تُسَلِّمْ، لیکن اگر انسان ننگا ہے تو پھر اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، اگر خود بھی اس حالت میں ہے اور دوسرا بھی اس حالت میں ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارے ابراہیم نخعی کے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں اپنے باب کے اپنے موقف کو واضح کرنے کے لیے، اور امام بخاری کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اپنی ہیڈنگ میں ساتھ ایسی چیزیں نیچے لکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ امام بخاری خود کیا سوچ رہے، کیا سوچ کر انہوں نے یہ باب باندھا ہے۔ اب حدیث کو پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں 116 نمبر پر، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اس کو بہت تفصیل سے ہم نے پڑھا ہے، اس میں جتنے مسائل ہیں وہ میں نے ذکر کیے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو میں دوبارہ، چونکہ آج کا جو لیسن ہے وہ خاص طور سے ایک مسئلے کے بارے میں ہے، تو ان کو میں دوبارہ نہیں کروں گی۔ ہماری حدیث نمبر 116 کا لیسن ہے، اس کو سن سکتے ہیں ہم اس کے لیے۔ اچھا، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن مخرمة بن اسم سلیمان عن قریب مولا ابن عباس عن عبد الله ابن عباس اخبره انه بات لیلة عند میمونة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی خالته۔ اچھا، یہاں تک ترجمہ کر لیتی ہوں۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے مخرمہ بن سلیمان کے واسطے سے نقل کیا، وہ قریب کے واسطے سے، ابن عباس کے آزاد کردہ غلام، قریب جو تھے وہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے نقل کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن عباس سے انہوں نے خبر دی۔ اب عبداللہ بن عباس خبر دے رہے ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں نے گزاری۔ اچھا، یہ جو ہے حضرت ابن عباس اس وقت نابالغ تھے، ٹھیک ہے، بچے تھے ابھی، اور وہ حضرت میمونہ کے گھر رکے تھے رات گزارنے کے لیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا طریقہ، رات کی عبادت کو سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جاءت فی ارض الوسادتی، تو جو وہ کہتے ہیں کہ جو بستر تھا، چادر زمین پہ بچھی ہوئی تھی، اس کے جو عرض ہوتا ہے، دیکھیں جو تکیہ جیسے سمجھ لے کہ بستر کے جو چوڑائی کے طرف تھا، سرہانے کی طرف، وہاں پر وہ سو گئے، ٹھیک ہے۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات بہت چھوٹے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ان کے جو حجرات تھے وہ بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، نہ ان کے پاس بہت فرنیچر ہوتا تھا، تو جو بستر بچھا ہوا تھا اس کی چوڑائی میں سرہانے کی طرف لیٹ گئے حضرت عبداللہ بن عباس۔ وَاضْطَجَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُهُ فِي طَوْلِهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ وہ بستر کی لمبائی کی طرف لیٹ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتی اذا انتصف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی، او قبلہ وبقلیل، یا تو اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوئی آدھی رات سے، یا اس سے تھوڑا کم تھا، چونکہ گھڑی تو نہیں تھی، وہ اپنے اندازے سے بتا رہے ہیں کہ آدھی رات ہوئی تھی یا اس سے تھوڑی زیادہ ہے، تھوڑی کم ہوئی تھی۔
استيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے، ٹھیک ہے. فجلس يمسح النوم عن وجهه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنے بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی آنکھوں کو مل کے، اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملا تاکہ نیند دور ہو جائے. دیکھیں جب انسان نیند سے اٹھتا ہے تو تھوڑا سا آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ہاتھ پھیر کر جسے نیند کو دور کیا. ثم قرأ العشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، یعنی آپ نے پڑھا 10 آیات کو جو آخر میں ہے، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کو آپ نے پڑھا. ثم قام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، الی شن معلقۃ، پھر اس کے بعد آپ نے بستر سے اٹھ گئے اور ایک جو مشکیزہ دیوار لٹک رہا تھا، معلق تھا چھت سے، اس کے پاس گئے. اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی، قرآن پڑھا، قرآن کی تلاوت کی بغیر وضو کے، اٹھنے کے بعد فوراً جو ہے وہ آپ نے تلاوت کی. اب بعض لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو گہری نیند سے نہیں ٹوٹتا تھا، ٹھیک ہے، تو لیکن آگے جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹا ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے بعد میں وضو کیا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی. یہ اس وجہ سے اس حدیث کو لائے ہیں امام بخاری اس باب میں. اچھا، پھر ثم قام الی شن معلقۃ فتودع منها فاحسن وضوءه ثم قام يصلي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اس میں سے پانی لے کر، واحسن، اور اچھی طرح سے وضو فرمایا. ثم قام يصلي، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. قال ابن عباس، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فقمت فصنعت مثل ما صنع، پھر وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے بستر سے اٹھا اور میں نے وہ سب کچھ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی کہ انہوں نے بھی اٹھ کر تلاوت کی اور اس کے بعد مشکیزہ سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے چلے گئے. ثم ذهبت فقمت الى جنبه، پھر میں گیا اور کھڑا ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائیڈ میں نماز پڑھنے کے لیے. تو دیکھیں یہاں پر چونکہ میں نے پیچھے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہری نیند سے اٹھتے تھے تب بھی آپ کا وضو جو ہے نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا تھا. ہاں، ہوا خارج ہونا حدث وہ الگ چیز ہے، لیکن صرف سو جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا، کیونکہ انبیاء کرام کے دل نہیں سوتے. وضو نیند کی حالت میں بھی وحی نازل ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ بھی ایک وحی کی قسم ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نیند میں بھی نازل ہوتی تھی. تو انسان اگر غافل ہو جاتا ہے تو پھر وحی کیسے آئے؟ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ میرا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں. تو چونکہ انسان کا سو جانا وہ وضو توڑنے والا عمل نہیں ہے، لیکن انسان کا نیند میں غافل ہو جانا، پھر اسے ہوش نہ ہو کہ اس کے جسم سے ہوا خارج ہوئی یا کچھ اور خارج ہوا یا اس کا ہاتھ کہیں گندگی پہ لگ گیا، تو اس وجہ سے اصل میں وضو ٹوٹتا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ایسی گہری نہیں ہوتی تھی کہ جس سے ہوش انسان کھو جاتا ہے، اس وجہ سے وضو کی وجہ سے تو یعنی کہ نیند کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا. مگر چونکہ حضرت ابن عباس نے بھی وہی سارا عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی کہ انہوں نے بھی قرآن کی آیت بغیر وضو کے پڑھی اٹھنے کے بعد، ٹھیک ہے، چونکہ وہ تو ان کی نیند سے تو ان کا وضو کا ٹوٹ جانا لازم تھا. تو اس سے ہمیں یہ دلیل لی کہ امام بخاری نے یہ دلیل لی کہ بغیر وضو قرآن پڑھا جا سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت عباس سے، ہمیں یہاں پر ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں حدیث پوری کرتی ہوں، اس کے بعد اس مسئلے پر ہم بات کریں گے. فقمت فصنعت مثل ما صنع، تو پھر ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسی واخذ باذنی الیمنى یفتلها. دیکھیں مقتدی اور امام جب دو ہوتے ہیں تو مقتدی نے امام کے بائیں طرف
نہیں ہوتا بلکہ دائیں طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابن عباس کو اپنے سیدھے طرف لے کر آ گئے، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز میں اس طرح سے حرکت جو ہے کہ حضرت عباس کو دائیں طرف سے دائیں طرف آنا پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو یہ ایسی حرکت جائز ہے، اس سے نماز خراب نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھی، پھر آپ نے وتر پڑھے۔ ثم اضطجع حتى اتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وتر پڑھنے کے بعد آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن جو ہے وہ آیا، تو آپ یعنی فجر کی اذان ہوئی، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت خفیف پڑھی، یعنی کہ مختصر پڑھی۔ اور وہ 2 رکعت کون سی تھی؟ جو فجر کی سنت پڑھتے ہیں ہم، فجر کے لیے نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں، وہ سنتیں پڑھی آپ نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے صبح کی نماز پڑھانے کے لیے، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے۔ تو یہ حدیث الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اب ہم اپنے مسئلے پر آتے ہیں۔ تو چونکہ اس میں جیسے کہ میں نے کہا کہ امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے جاگے، حضرت ابن عباس نیند سے جاگے انہی کی طرح، اور دونوں نے قرآن کی تلاوت کی، پھر وضو کیا، یعنی بغیر وضو قرآن کو پڑھا۔ اب دیکھیں، جب انسان نیند سے اٹھتا ہے، کیونکہ اب یہ ایک عمل ہے جو ہمیں فالو کرنا ہے، امت کے لیے بھی پھر یہ ہمارے لیے سنت ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم بھی جب نیند سے اٹھے تو ہم اس طرح سے قرآن پڑھیں اور پھر وضو کر کے پھر نماز پڑھیں۔ تو دیکھیں، جب نیند سے انسان اٹھتا ہے تو وہ جنابت کی حالت میں بھی اٹھ سکتا ہے، کیونکہ جنابت کی حالت میں انسان کو جب جنابت لاحق ہوتی ہے تو وہ اس کو سونے کی اجازت ہے کہ وہ فجر سے پہلے، یعنی جب اٹھے، جب غسل کر لے، ٹھیک ہے، اس وقت تک وہ سو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جب نیند سے آنکھ کھلی تو انسان جنابت کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، ایک عورت حیض کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایک عورت نفاس کی حالت میں بھی ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان ساری حالتوں میں جب انسان اٹھتا ہے اور یہ اٹھ کر فوراً قرآن پڑھتا ہے، تو یہ چونکہ عام ہے اس میں، اور اس کے خلاف کوئی اور حدیث نہیں ہے کہ یہ صرف کام اسی کے لیے جو کہ ایسی جس کو حدث اکبر نہ ہو بس وہ ایسا کرے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے جو ہمیں اس کام سے روکے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ کام تمام علماء کے نزدیک یہ ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہے، جو بھی سو کر اٹھتا ہے وہ اس سنت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ قرآن کی تلاوت ایسی حالت میں ہو سکتی ہے جبکہ حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو۔ اور حدث اصغر اور اکبر میں نے سمجھا دیا کہ حدث اصغر وہ کہ انسان کو جب صرف وضو کی ضرورت ہو پاکی کے لیے، اور حدث اکبر وہ ہے جس میں انسان کو غسل اور وضو دونوں چاہیے۔ تو تمام حالتوں میں انسان جب نیند سے اٹھے تو قرآن پڑھ سکتا ہے، یہ امام بخاری یہاں ثابت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم اس مسئلے کے دوسرے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک امام بخاری کا معاملہ ہے، انہوں نے فرق نہیں کیا ہے کہ قرآن کو چھونا جائز ہے یا نہیں ہے، یا قرآن کو پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کو چھونا پڑھنا سب جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ انہوں نے کیا دلیل اس کی پیش کی کہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہو کہ قرآن کو چھو نہیں سکتے حدث اکبر اور حدث اصغر میں، اور قرآن کو ہم پڑھ نہیں سکتے، ایسی کوئی واضح حدیث امام بخاری کے نظر میں ایسی صحیح حدیث کوئی موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث جو لوگ پیش کرتے ہیں اس کا میں ابھی اس پر آتی ہوں، تو وہ امام بخاری کے نزدیک ضعیف حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سے اور علماء نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کو قابل حجت سمجھا ہے، صحیح تو نہیں مگر حسن کے درجے پر سمجھا ہے کہ
یہ حدیث جو ہے وہ قابل حجت ہے، لیکن بہت سے علماء جو حدیث کے معاملے میں سختی کرتے ہیں ان کے نزدیک وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کا بھی تھوڑا سا سمجھا دوں میں آپ کو کہ ضعیف حدیث، کچھ علماء ضعیف حدیث سے حجت کب لیتے ہیں؟ دیکھیں ویسے قاعدے کے لحاظ سے ضعیف حدیث سے ہم حجت نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ کوئی حدیث ضعیف واضح ہو گیا کہ یہ ضعیف ہے تو اس سے ہم اس کو حجت اور دلیل نہیں بنا سکتے، لیکن کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ، اور تقریباً سبھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جب ایک ضعیف حدیث کو کچھ اور احادیث اس کو مضبوط بناتی ہیں، اسی مضمون پر کچھ اور احادیث ملتی جلتی احادیث ہوتی ہیں جس سے وہی حکم ثابت ہوتا ہے، تو پھر وہ حدیث ضعیف حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو دوسری احادیث سے سہارا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں کہ جو جن احادیث سے سہارا مل رہا ہے ضعیف حدیث کو، وہ ان کا ضعف کیسا ہے۔ اگر وہ ساری بہت زیادہ ضعیف ہیں، جس کی خرابی ایسی ہے کہ ان میں ایک راوی سب میں موجود ہے جو قابل قبول نہیں ہے، تو پھر چاہے 100 احادیث اس کا ثبوت پیش کرے، مگر سب میں وہ ضعیف راوی موجود ہے جس کو قبول نہیں کیا جاتا جس کی بات کو، تو وہ پھر اس حدیث کو مضبوط نہیں بنا سکتی، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب انشاءاللہ ابھی اس حدیث پر آئیں گے جب میں مزید آپ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں۔ یہاں پر اب ہم نے چونکہ دوسرے علماء نے اس میں فرق کیا ہے، قرآن کو پڑھنا، صرف پڑھنا، نظروں سے دیکھ کر پڑھنا یا اپنے حافظے سے پڑھنا، اس کو مسئلہ الگ بنایا ہے، اور قرآن کی آیات کو ٹچ کرنا، اس کو چھونا، قرآن کو پکڑنا، ہاتھ لگانا، اس کو الگ مسئلہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے علماء نے۔ تو اس وجہ سے میں ان دونوں کو الگ الگ بیان کرتی ہوں آپ کو، کہ پھر پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنا، صرف دیکھ کر پڑھنا، چاہے آنکھوں سے دیکھ کر پڑھنا یا حافظے سے پڑھنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس کے لیے دیکھیں جو علماء اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، وہ ان کے لیے دلائل جو ہے، ایک تو امام بخاری کی یہی حدیث ہے، ٹھیک ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند سے اٹھے اور انہوں نے تلاوت فرمائی، تو گویا کہ یہ صحیح حدیث ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، تو گویا بے وضو قرآن کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ یہ جو ہے بہت سے علماء اس وجہ سے اس پر راضی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پیش کی جاتی ہے حضرت عائشہ کی، کہ کان رسول اللہ یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام حالتوں پر قرآن کو پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور ذکر میں قرآن شامل ہے۔ اس میں تمام علماء اس پر راضی ہیں کہ ذکر جو ہے وہ قرآن بھی ایک ذکر ہے، اس کا ایک نام بھی ذکر ہے، تو ذکر اذکار میں کرنا اگر الاؤڈ ہے تو قرآن بھی اس میں شامل ہو۔ جہاں صرف ذکر کا لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے حدیث اور قرآن میں، تو اس میں قرآن شامل ہوتا ہے۔ تو ان دو احادیث کی وجہ سے زیادہ تر علماء اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے یعنی بغیر وضو کے جو ہے قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کو چاہے ہم آنکھوں سے نظر سے دیکھ کر پڑھے یا ہم حافظے سے پڑھیں، مگر ہاتھ لگائے بغیر صرف پڑھنا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کچھ علماء اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے لیے کچھ احادیث پیش کرتے ہیں، مگر وہ احادیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، وہ احادیث صحیح نہیں ہے، جس سے لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک حدیث یہ پیش کی جاتی ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن سے کچھ نہ پڑھے، ٹھیک ہے، یہ ابن عمر کی طرف اس کا حوالہ کرتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے وہ کتاب میزان الاعتدال میں 240 میں لکھی ہوئی ہے، نمبر 240، مگر یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے ہی نہیں، صحیح ہے، حائضہ اور جنبی قرآن کو نہ پڑھیں، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک ضعیف حدیث بیان کرتے ہیں، حائضہ اور نفاس والی عورتیں قرآن میں سے کچھ نہ پڑھیں، یہ کتاب تلخیص الجبیر میں ہے
241 پر، یہ بھی حدیث ضعیف ہے۔ پھر حضرت علی سے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت جنابت کے علاوہ ہر حال میں قرآن پڑھا دیا کرتے تھے، یہ حدیث بھی ضعیف ہے، یہ ترمذی میں لکھی ہوئی ہے 146 میں۔ تو یہ ساری احادیث چونکہ قابل قبول نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور ایسی حدیث صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے قرآن کو پڑھنا جو ہے وہ اس کے زیادہ تر علماء جو ہے وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں، دیکھ کر پڑھنا یا زبانی پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہاتھ لگانے کا مسئلہ الگ ہے جیسے کہ میں نے بتایا۔ اچھا، اب جو ہے اس میں کون سے علماء جو ہیں، امام اس سے کچھ علماء کے میں نام بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ اس میں امام مالک ہیں، طبری ہیں، ابن منذر ہیں، امام داؤد ہیں، امام بخاری وغیرہ جو ہیں وہ اس کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے علماء جن لوگوں نے اس پر اعتراض کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ضعیف حدیث سے کہتے ہیں، حوالہ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے اس بات پر انشاءاللہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، یعنی دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر یا حافظے سے قرآن کی تلاوت جائز ہے ہر حالت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا قرآن کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے؟ اور دیکھیں، جہاں میں جائز کہتی ہوں وہاں پر یہ ضروری سمجھنا ہے کہ انسان نیند سے اٹھنا تو ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان عبادت کے لیے جب بھی عبادت کے طور پر قرآن کو پڑھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ باوضو ہو اور پاک صاف ہو کر بیٹھ کے تلاوت کرے، یہی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چونکہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت ہمارے لیے زندگی کے ہر روز ہر لمحہ ہمارے ساتھ قرآن ہونا چاہیے، تو اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، اس لیے سیکھنے سکھانے کے لیے انسان کو قرآن پڑھنا ہے۔ اور انسان کو صرف اپنے دیکھیں جس کی عادت قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہوتی ہے اس کو ایک طرح سے قید کر دینا کہ اب حائضہ اپنے ہر مہینے 7-8 دن تک قرآن کو نہ پڑھے بالکل، یا نفاس والی عورت 40 دن تک نہ پڑھے، تو یہ جو ہے نا ایک طرح سے محروم کرنے والی بات ہے کہ ایک جس چیز کی کوئی ثبوت بھی نہیں ہے اس میں انسان کسی کو اتنا محروم کر دے کہ وہ نہ سیکھ سکے، نہ قرآن پڑھ سکے، نہ انسان کو اللہ سے قربت محسوس ہوتی ہے، تو انسان ایک طرح سے سمجھ کے قید میں آ گیا ہے۔ تو یہ قید اللہ نے نہیں ڈالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، تو یہ مسئلہ جو ہے واضح ہے کہ انسان ان دنوں میں عورت قرآن پڑھ سکتی ہے۔ جہاں تک جنبی کا معاملہ ہے تو دیکھیں وہ ایسا معاملہ ہے کہ انسان سستی کی وجہ سے یا تو اگر صرف جنابت کی حالت میں سارا دن گزار رہا ہے تو یہ تو ویسے بھی غلط ہے۔ تو جنبی کے لیے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جلد از جلد اپنے آپ کو پاکی غسل کر لے اور اس کے بعد قرآن پڑھے، تو یہ زیادہ بہتر چیز ہے، کیونکہ جنابت کی حالت جو ہے اس میں مجبوری نہیں ہے، مگر حیض اور نفاس میں مجبوری ہوتی ہے عورت کو کہ وہ وضو سے پاک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب ہم قرآن کو کیا پکڑ سکتے ہیں، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو اس کے بعد اس مسئلے پر ہم غور کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بتا دیا کہ امام بخاری ان دونوں مسئلوں میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ جس حدیث کے تحت اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے وہ حدیث امام بخاری کے نزدیک ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ مگر جن لوگوں نے اس حدیث کو یعنی صحیح نہیں مگر حسن درجے کا سمجھا ہے، وہ لوگ پھر اس میں بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ میں آگے پڑھتی ہوں۔ تو حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ایک قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو لا یمس القرآن الا طاہرا، اب یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اپنا نمائندہ بھیجا، یعنی سکھانے کے لیے، لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، تو ان سے کہا کہ قرآن کو صرف طاہر لوگ چھوئیں، ٹھیک ہے، صرف طاہر چھو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو لوگ کہتے ہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ نصیحت کر کے بھیجا تھا یمن کی طرف اس آدمی کو، اس صحابی کو، کہ قرآن جو ہے وہ کوئی طاہر کے علاوہ نہ چھوئے قرآن کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے سورہ واقعہ کی کہ اس قرآن کو صرف مطہرون چھوتے ہیں، تو دیکھیں وہ تو بالکل ہی اس سے دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ اس میں وہ جو کانٹیکس ہے قرآن کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو مشرکین ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شیطان آ کر یہ ساری باتیں بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ قرآن تو لوح محفوظ میں ہے اور اس کو صرف پاک فرشتے ہی اس کی طرف پہنچ سکتے ہیں، وہی لے کر جو آتے ہیں۔ تو یہاں پر فرشتوں کا ذکر ہے، یہاں پر مطہرون جو ہے وہ انسانوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا یمسہ الا مطہرون، تو مطہرون جو ہے وہ پاک فرشتے ہیں جو لوح محفوظ کو سے قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دلیل لینا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث پر ہم بات کرتے ہیں، لا یمس القرآن الا طاہرن، تو اب اس میں بھی دو قسم کے علماء کی رائے ہو گئی، کیونکہ لفظ طاہر کے مطلب کی وجہ سے، لفظ طاہر کا مطلب دو طرح سے لیا گیا، اس وجہ سے دو طرح کی رائے ہو گئی۔ اب طاہر کا مطلب عام طور پر پاک ہوتا ہے، طاہر کا مطلب پاک ہے، ٹھیک ہے، لیکن طاہر کو قرآن اور حدیث کے دلائل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو طاہر کہا، ٹھیک ہے۔ مومن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے بمقابلے مشرک کے، مشرک نجس ہوتا ہے، مومن پاک ہوتا ہے۔ اس کے لیے دلائل کیا پیش کیے جاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے، مگر حضرت ابو ہریرہ جو ہے وہ چپکے سے ہٹ گئے اور پھر غسل کر کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں جنابت کی حالت میں تھا اور میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ پاک ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ ایون جنابت کی حالت میں بھی مومن طاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مومن طاہر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں ایک اور صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ نہ کیا، ہاتھ بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہاتھ نہ ملایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی انہوں نے وجہ بتائی کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن طاہر ہوتا ہے۔ اچھا، تو طاہر کا جو مطلب ہے وہ احادیث اور بھی ہے اس میں، جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ طاہر جو ہے وہ مومن کے معنی میں ہوتا ہے، کہ مومن جو ہے ہمیشہ طاہر ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں مشرک جو ہوتے ہیں وہ طاہر نہیں ہوتے بلکہ ناپاک اور نجس ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے دیکھیں کچھ اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مشرک نجس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مومن طاہر ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی مومن کو طاہر کہا گیا۔ تو مومن چاہے اس کو جنابت کی حالت ہو، چاہے حیض ہو، نفاس ہو، مومنہ کو باب بے وضو ہو، مومن طاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے یہ مطلب لیا، انہوں نے یہ کہا اس حدیث کو اگر صحیح مانا تو اس حدیث کو اگر قابل عمل بھی مانا، حسن کے درجے پہ مانا، تب بھی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مومن قرآن کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے۔ مومن جب جنابت کی حالت میں ہو تو قرآن کو نہ چھوئے، یا عورت جو ہے وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہو تو قرآن کو نہ چھوئے، یہ ثابت نہیں ہوتا۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یمن بھیج رہے تھے، تو یمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں قرآن کو مت لے جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ اسے مشرک نہ پکڑیں، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مصحف کی صورت میں نہیں تھا، صرف چمڑے پر، کپڑے پر، ہڈی پر، پتھر پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا
کہ اس کو کسی مشرک کے ہاتھ میں نہ لگے، کیونکہ وہ پھر شاید قرآن کی جو ہے اس کی عظمت کو نہ سمجھ سکے اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو مناسب نہ ہو۔ تو اب ایک مطلب میں دوبارہ واضح کر دوں کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو قابل قبول تو سمجھا، مگر ظاہر کا مطلب یہ لیا کہ نجس مشرک لوگ کے خلاف، یعنی مشرکین نہیں چھو سکتے مگر مسلمان چھو سکتے ہیں ہر حال میں، اور مسلمان ہر حال میں طاہر اور پاک ہوتا ہے، چاہے جو جنابت ہے یا حیض نفاس ہے یا کوئی اور وجہ ہے، بے وضو ہونا، یہ حکمی نجاست ہوتی ہے۔ حکمی نجاست ہوتی ہے، حسی نجاست نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ مسجد سے مصلی پکڑا دو مجھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ پاک ہے، اور انسان اپنے حیض میں عورت یہ نہیں کہ کھانا نہیں چھو سکتی، کسی اپنے شوہر کو نہیں چھو سکتی، یا اس سے کوئی کسی چیز کو چھونے سے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے طاہرن کا مومن ہمیشہ طاہر ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ ثابت ہوا، اور ساتھ ساتھ چونکہ کوئی ایسی واضح حدیث نہیں ہے کہ مومن ان حالتوں میں قرآن کو نہ چھوئے، تو ان لوگوں نے اس حدیث کو اگر صحیح حسن مانا، پھر بھی کہا کہ نہیں، ہر حال میں مومن چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا گروہ ہے جنہوں نے طاہر کا مطلب کچھ اور لیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے طاہر کا مطلب لیا باوضو ہونا اور حیض و نفاس سے پاک ہونا، ٹھیک ہے، اور جنابت سے پاک ہونا، تو انسان طاہر ہے، ورنہ انسان طاہر نہیں ہے۔ طاہر کا یہ مطلب لینے والوں نے اپنے دلائل پیش کیے، تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ قرآن کو ایسے لوگ نہیں، ایسی حالتوں میں قرآن کو وہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ وہ پوری طہارت پر نہیں ہوتے، وہ طاہر نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ یہ بات صحیح سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ بہت سی چیزیں آج میں خود میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ میں اچھی طرح سمجھا سکوں، لیکن یہ سارے دلائل ہیں۔ اب آخر میں خلاصہ دیکھیں، میں نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کیا ہے۔ میں نے پہلا مسئلہ میں نے یہ بتایا کہ قرآن کو پڑھنا، تو پڑھنا ہر حال میں جائز ہے، اور اس پر جن لوگوں نے پابندی لگائی ہے کہ انسان زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے یا صرف ذکر کر سکتا ہے، ان لوگوں نے ایک طرح سے غلو کیا ہے، یا اس بات کو میں بہت زیادہ اپنی طرف سے احتیاط کیے قرآن کے لیے، انہوں نے پابندی لگائی ہے، ورنہ زیادہ تر علماء نے پڑھنے پر پابندی نہیں لگائی، کیونکہ پھر اس سے جو ہے ایک عورت بہت محروم رہ جائے گی اگر یہ پابندی کو ہم سچ سمجھے تو، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اب ایک مسئلہ ہم نے یہ ثابت کیا، ٹھیک ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں نے بتایا کہ افضل جو ہے، جو انسان کو افضل عمل اپنانا چاہیے، اور وہ ہے انسان پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو اجازت ہے اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ اجازت ہونا اس کا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو محروم نہ کر دے ان چیزوں سے، ان حالتوں میں قرآن سے محروم خود کو نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسری بات میں نے یہ بتائی کہ کچھ علماء نے اس میں فرق کیا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانا الگ مسئلہ ہے اور قرآن کو پڑھنا الگ مسئلہ ہے، تو ان لوگوں کے پھر اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہو گئے۔ ایک نے جو ہے اس لا یمس القرآن الا طاہرن کو ضعیف حدیث سمجھ کر کہا کہ نہیں، کوئی ایسی دلیل ہے ہی نہیں بالکل، اور قرآن کی آیت جو کہ فرشتوں کے بارے میں ہے لا یمس الا مطہرون، تو ان دونوں چیزوں کو سے اس مسئلے کو ثابت نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ قرآن کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے اس حدیث کو صحیح سمجھا، یعنی اس حدیث کو قابل قبول سمجھا لا یمس القرآن الا طاہرن، ان میں بھی اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے کہا کہ طاہر کا مطلب جو ہے وہ مومن ہے، اور اس کے مقابلے میں نجس جو ہے وہ مشرک ہوتا ہے، تو اس لیے مشرک جو ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن مومن اپنی ہر حالت میں قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ دوسرے گروپ نے کہا کہ نہیں، طاہر کا مطلب ہوتا ہے باوضو ہونا، پاک صاف ہونا، غسل جنابت
یا حیض و نفاس سے پاک ہونا، اس وجہ سے جب انسان پاک صاف ہے، اس کو کوئی ایسی حالت نہیں ہے، تب وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، ورنہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ یہ میں نے سارے آپ لوگوں کو مسائل بتا دیے۔ اب دیکھیں آخر میں خلاصہ کیا ہے ان ساری باتوں کا۔ سارے دلائل ہمارے پاس ہیں، ہمارے سامنے ہیں، اب ہماری اپنی سمجھ کیا ہمیں کہتی ہے۔ تو دیکھیں پہلی بات یہ کہ انسان کو، مسلمان کو دلائل پر چلنے والا بننا چاہیے۔ قرآن اور حدیث ہمیں دیے گئے ہیں اسی لیے کہ ہم قرآن اور حدیث کے آگے اپنی عقل نہ دوڑائیں۔ ہاں علماء جو ہیں ان کو حق پہنچتا ہے، جو واقعی میں ایسے علماء ہیں جو کہ اتنا اجتہاد کرتے ہیں، اتنا علم حاصل کرتے ہیں، تو اب ان کے اجتہاد پر ہم کرٹیسائز تو نہیں کر سکتے، لیکن علماء میں چونکہ اپنی اپنی سمجھ اور اجتہاد جہاں آ جاتا ہے نا، جہاں قرآن اور حدیث میں واضح لفظ نہیں ہوتے، میں کچھ بات نہیں ثابت ہو رہی ہوتی ہے، تب اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تب ان اختلافات میں ہمیں دلائل کو دیکھنا پڑتا ہے، اور جو بات ہمیں زیادہ حق سے قریب لگے اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہی رہ گیا کہ قرآن کی عبادت انسان ہمیشہ باوضو ہو کے کرے، قرآن پڑھے، لیکن جن حالتوں میں اس کے پاس مجبوری ہے، جیسے حیض و نفاس ایک مجبوری کی حالت ہوتی ہے جس میں حکمی طور پر وہ عورت پاک نہیں ہوتی، حصی طور پر تو پاک ہوتی ہے، اس کو چھونے سے وہ ناپاک نہیں ہوتی، لیکن حکم کے لحاظ سے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ اس طرح سے وہ وضو سے پاکی نہیں حاصل کر سکتی کہ وضو کر کے نماز پڑھے۔ ایسی عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ جواز سمجھ کر قرآن سے سیکھے، قرآن کو پڑھے ان حالتوں میں، اور اس سے اپنے آپ کو محروم نہ کرے۔ اور جنابت کے جہاں تک معاملہ ہے تو وہ اپنی انسان کے اندر، انسان کو اختیار ہے تو وہ اس حالت میں اوائڈ کرے ان چیزوں کو، اور انسان جو ہے وہ جلدی سے اپنی پاکی اختیار کر کے پھر قرآن سے تعلق جوڑے۔ تو انشاءاللہ یہ خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔